السلام علیکم پیارے بچوں، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ رمضان اور قرآن دونوں کا تعلق ایک دوسرے سے ہے، اسی لیے اس رمضان مبارک میں روزانہ آپ کے لیے ایک قرآنی قصہ لے کر آؤں گا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے اپنے احکامات بیان کیے ہیں۔ اس میں جہاں اور بہت ساری چیزیں ہیں وہاں قصے بھی موجود ہیں، لیکن یاد رکھیے گا قرآن کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ لیکن اس میں جو کہانیاں بیان کی گئی ہیں وہ اس لیے ہیں تاکہ ہم ان سے سبق حاصل کریں۔ پیارے بچوں، میں آپ کو سب سے پہلی کہانی پہلے انسان کی سناتا ہوں۔ جب کوئی انسان اس دنیا میں نہیں تھا تو اس دنیا میں جن موجود تھے اور آسمان میں فرشتے موجود تھے۔ فرشتے تو اللہ کی عبادت پہ مامور تھے، جنوں کو یہ اختیار تھا کہ چاہے وہ نیکی کریں چاہے وہ اپنی مرضی چلائیں۔ انہوں نے زمین پر فساد برپا کر دیا تھا۔ اس وقت پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو جمع کر کے یہ کہا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ اے فرشتوں، میں زمین پر اپنا خلیفہ پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ پیارے بچوں، آپ کو معلوم ہے خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ خلیفہ بادشاہ کو نہیں کہتے، بادشاہ تو اپنی مرضی چلاتا ہے۔ خلیفہ کہا جاتا ہے بادشاہ کے نائب کو، کہ اس دنیا میں انسان بادشاہ نہیں ہے بلکہ بادشاہ کا نائب ہے۔ بادشاہ جو حکم دے گا وہ انسان کرے گا، یہی بات خلافت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو جب یہ کہا تو فرشتوں نے جنوں کی سرکشی دیکھ لی تھی، ان کی بغاوت دیکھ لی تھی، ان کے گناہ دیکھ لیے تھے، اسی لیے کہنے لگے کہ اے اللہ، تو زمین پر ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہے جو فساد برپا کرے گی؟ تو اللہ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ پیارے بچوں، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ انسان مٹی سے پیدا ہوا، فرشتے نور سے پیدا ہوئے، اور جبکہ جن جو ہیں وہ آگ سے پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو، حضرت آدم علیہ السلام کو مختلف اشیاء کا علم سکھایا، اور فرشتوں سے کہا کہ تم یہ بتاؤ، تو فرشتوں نے کہا تو ہم یہ تو نہیں جانتے جو آپ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ وہ بیان کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا علم فرشتوں کے سامنے بیان کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو فرشتوں نے تو سجدہ کر لیا، لیکن ابلیس جو فرشتوں کا سردار بنا دیا گیا تھا، حقیقت میں وہ جن تھا، اس نے انکار کر دیا، اور انکار کرنے کی وجہ اس نے یہ بتائی کہ مجھے تو آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے اور ان کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اور آگ مٹی سے بہتر ہے۔ گویا ابلیس نے غرور کیا، تکبر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو غرور اور تکبر نہیں، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دھتکار دیا اور ابلیس کو جنت سے نکلنے کا حکم دے دیا۔ ابلیس نے نکلتے ہوئے یہ کہا کہ اب میں آدم کی اولاد کو بہکاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تو اپنا کام کر، لیکن میرے نیک بندے تیری بات نہیں مانیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام ہی میں سے حضرت حوا کو پیدا کیا، اور ان دونوں میاں بیوی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں رہنے کا حکم دیا۔ جنت میں ہر چیز کرنے کی اجازت تھی سوائے ایک درخت کے قریب جانے کے۔ اور پھر ابلیس نے حضرت حوا کو بہکایا اور ان کو کوشش کی کہ ان کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ وہ اس کو کھا لیں، اور انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس بات پر قائل کیا، اور دونوں نے جب وہ کھا لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا، اور زمین پر بھیجتے ہوئے یہ بات کہی کہ یاد رکھنا کہ تم میری عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہو، پس جو میری طرف سے تمہارے پاس وقتاً فوقتاً ہدایت آتی رہے گی، جو بھی ان ہدایات پر عمل کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام
اور حضرت حوا اس دنیا میں رہنے لگے۔ یہاں رہنے کے لیے انہوں نے اپنا گھر بنایا اور اس زمین پر رہنے کے لیے، کھانے کے لیے انہوں نے کھیتی باڑی کا آغاز کیا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد روزانہ پیدا ہوتی تھی، بیٹے بھی بیٹیاں بھی اور جوڑواں ہوتے تھے، اور اس طریقے سے ان کی اولادیں بڑھتی چلی گئیں، اور وہ جو ہے ان میں سے ایک بیٹا ان کا قابیل تھا اور ایک بیٹا حابیل تھا۔ قابیل نے حابیل کو کسی وجہ سے قتل کر دیا۔ یہ پہلا قتل تھا کہ جو اس دنیا کے اندر ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد انسانی نسل بڑھتی چلی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد کو اس بات کی تلقین کرتے رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اختیار ضرور دیا ہوا ہے کہ ہم میں سے جو چاہے نیکی کا راستہ اختیار کرے یا بدی کا راستہ اختیار کرے، لیکن تم نے نیکی کا راستہ ہی اختیار کرنا ہے۔ پیارے بچوں، اس پوری کہانی سے جو ہمیں بات معلوم چلی وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، فرشتوں کو بھی اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، جنوں کو بھی اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن جن اور انسان انہیں اس بات کا اختیار ہے کہ وہ چاہیں تو نیکی کا راستہ اختیار کریں، چاہے تو بدی کا راستہ اختیار کریں۔ پہلا انسان پہلا نبی تھا، پہلا انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا، اس نے نیکی کی دعوت لوگوں کو دی۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ ہمیں اس دنیا میں بھیجا کس لیے گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خلیفہ بنا کر، نائب بنا کر۔ لہٰذا ہمیں بادشاہ کی حکومت کو قائم کرنے کے لیے اس کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔